اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آمنو کما آمن الناس، یوں ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ اور امت کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام امت ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، نصرت اور اعانت اور مدد کے لیے منتخب فرمایا۔ ان نفوس قدسیہ کی فضیلت اور مدح میں قرآن مجید میں جا بجا آیات مبارکہ وارد ہیں۔ یہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ مغفرت اور انعامات اخروی کا ایسا مجدہ سنایا کہ جن کے اوصاف حمیدہ کی خود اللہ پاک نے تعریف فرمائی، جن کی عظمت اور رفعت کا اندازہ اس بات سے لگائیں اللہ خود صحابہ کرام کی عظمت کو قرآن کی آیتوں میں ذکر فرماتا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، فرمایا یہی سچے مسلمان ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرہ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجے ہیں، بخشش ہے، ورزق کریم، اور اللہ نے ان کے لیے عزت کی روزی بھی تیار کر رکھی ہے۔ اور ان کا مجدہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا یہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جنات، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں، تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے۔ تو جن ہستیوں نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ کے چند لمحے بھی اگرچہ حاصل کر لیے، وہ صحابہ کرام ہیں۔ اور سارے بعد کے آنے والے امتی میں جتنے بھی نیک، متقی، پرہیزگار، غوث و کتب و ابدال سارے مل جائیں، ایک صحابی تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ صحابہ کرام کو عطا کیا، اسی لیے صحابہ کرام تعظیم اور توقیر کے لائق ہیں، جنہوں نے خون جگر سے شجر اسلام کو آبیار کیا ہے۔ شریعت مطہرہ اتری، اس شریعت کو سب سے پہلے اپنی ذاتوں پر جنہوں نے عملی طور پہ کر کے دکھایا، وہ صحابہ کرام کی ذات ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ان کی عظمتوں کو ذکر کیا، اور اللہ فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھا، اولئک الذین امتحن اللہ، یہ وہ ہستیاں ہیں اللہ نے ان کا امتحان لیا۔ پروردگار فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے ان کے دلوں کو تقوی اور پرہیزگاری میں پرکھ لیا، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اللہ فرماتا ہے سب کی بخشش کا پروانہ بھی جاری کیا اور سب کو ہم نے اجر عظیم بھی عطا فرما دیا۔ تو گرامی قدرات، دنیا جہاں کی کوئی نعمت اس کے برابر نہیں ہو سکتی جس نے اپنے سر کی آنکھ سے جلوہ مصطفیٰ کو دیکھ لیا۔ ساری نعمتیں ایک طرف، دنیا جہاں کی کوئی نعمت اس کے برابر نہیں۔ اور صحابہ کرام تو وہ ہیں جو شب و روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کرتے اور آپ کی صحبت سے فیض بھی پاتے۔ لمحہ لمحہ کے ایک لمحہ جس کو مل گیا سرکار کی بارگاہ کا، وہ بڑی بات ہے۔ اسی لیے گرامی حضرات، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو حکم دیا کہ میرے صحابہ کرام کی عزت کیا کرو، اور فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہے، فَبِأَيِّهِمْ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم جس کا دامن تھام لوگے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا۔ لہذا صحابہ کرام کی شان بہت بلند ہے، کوئی بھی نماز، روزہ، دیگر اعمال میں ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو گرامی حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین
کے بارے میں اللہ رب العزت نے بے پناہ خوبیاں ذکر کی. آپ ذرا خود چشم تصور میں سوچیں, آپ کا گھر ہے, بچے ہیں, سارا کچھ ہے, کاروبار ہے, سب کچھ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ کہا اب ہم یہاں سے اللہ کے حکم سے مدینہ جا رہے ہیں. صحابہ کرام نے کاروبار, گھر بار, بیوی بچے سب چھوڑے اور سرکار کے دامن سے وابستہ ہو کے مدینہ میں آ گئے. اللہ پھر ان کی عظمت میں قرآن کی آیتیں اتارتا ہے, فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. صرف یہاں تک نہیں کہ ہجرت کی, فرمایا جیسے ہجرت کر کے آئے ابھی تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے بھی ان کے پاس نہیں تھے, سب کچھ مکہ میں چھوڑ آئے. ادھر سے حکم ہوا اللہ کی بارگاہ میں آؤ جہاد کے لیے. یہ صحابہ کچھ نہ تھا, تن پہ ڈھانپنے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے, اور یہ گھر سے چھوٹی چھوٹی چھریاں اٹھا کے بدر میں کھڑے ہو کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آ جاتے ہیں. ہمارے آقا بھی ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان اگر یہ آج نہ رہے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. پروردگار نے پھر ان کی عظمت اور فضیلت کو قرآن میں ذکر کیا, اس لیے فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. فرمایا وہ ایمان لائے, صرف ایمان ہی نہیں لائے, وہاجروا اور ہجرت بھی کی, وجاہدوا فی سبیل اللہ, اور یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا. ہر مقام پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کوئی بھی شخص ان کے بارے میں گمان نہ کرے. اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. فرمایا میں نے اپنے محبوب کے صحابہ کے دلوں میں ایمان کی محبت خود ڈالی ہے. صحابی کوئی اپنی مرضی سے نہیں بنا. آپ کیوں مسلمان ہیں؟ آپ کہیں گے جی میرے امی ابو مسلمان تھے, میں بھی مسلمان ہوں. کوئی کہے گا جی میں نے تحقیق کی ہے تو میں غیر مسلم سے مسلمان ہو گیا. آپ کا اسلام تحقیق کی وجہ سے ہے, آپ کا اسلام وراثت میں ملا ہے. صحابہ وہ ہیں جن کو ایمان اللہ کی طرف سے ملا ہے. اللہ فرماتا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, لیکن اللہ نے ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, صرف محبت ڈالی نہیں, تمہارے دلوں میں ایمان سجا کے رکھا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, اللہ نے کفر بھی تم سے دور کر دیا, گناہ بھی تم سے دور کر دیا, فسق بھی تم سے دور کر دیا. یہ شان اللہ نے قرآن میں ذکر کی. قرآن کی آیات میں اللہ فرماتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اللہ فرماتا ہے یہ سارے ہی ہدایت یافتہ ہیں. اسی لیے گرامی حضرات قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات میں اللہ نے ان کی شان بیان کی. صحابہ کرام اگرچہ ایمان قبول کرنے کے اعتبار سے درجوں میں فرق ہے, جنہوں نے بالکل پہلے اسلام قبول کیا, اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. فرمایا جو دین میں سبقت لینے والے ہیں, جو سب سے پہلے آگے بڑھ کر اسلام کو قبول کرنے والے ہیں, اللہ فرماتا ہے ان کی تو شان ہی بڑی ہے, ان کی تو عظمت ہی بڑی ہے. والذین اتبعوہم بإحسان, اور جنہوں نے نیکیوں میں ان کی پیروی کی, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. تو پہلا تو وہ درجہ ہے قرآن میں جو سب سے سبقت لے جانے والے ہیں. اور اس کے بعد جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا, صحابہ کرام کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کیٹیگری بھی قرآن میں بیان کی. پروردگار فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. اللہ فرماتا ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا ان کا درجہ بلند ہے ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا. اللہ فرماتا ہے کلمہ چونکہ پڑھ لیا, محبوب کی صحبت پا لی, وہ فتح مکہ سے پہلے ہو یا بعد والا ہو, اللہ فرماتا ہے سب کے لیے ایک ہی وعدہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کر لیا. قرآن میں اللہ نے نص قطعی میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ فرماتا ہے میں نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے.
یہ خالق کائنات نے ان کے بارے میں ان کی عظمت کو ذکر فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائی، فرمایا ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی رفت کیا ہے؟ فرمایا کبھی میرے صحابہ کو اپنی تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہے کہ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنائے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی تم میں سے احد پہاڑ سونا صدقہ کرے اور میرا صحابی ایک مٹھی جو صدقہ کرے، اللہ صحابی کو ثواب پھر بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ اب آپ اسے اندازہ لگائیے احد پہاڑ کتنا بڑا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کوئی احد پہاڑ بھر سونا صدقہ کرے اور میرا صحابی ایک مد جو صدقہ کر دے، صحابی کا ثواب پھر بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے خون جگر سے شجر اسلام کو آبیار کیا ہے۔ گرامی حضرات، اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے بارے میں ہمیشہ سے امت مسلمہ کا یہ رویہ رہا کہ دین کو سمجھنے کے لیے جن کو اللہ رب العزت نے پہلا معیار بنا دیا۔ ہمارے اساتذہ جب احادیث پڑھاتے تھے تو کئی مقام پر آ کے ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی، یہ کہتے ہوئے کہ جنہوں نے شریعت کے لیے اپنی ذات کو سب سے پہلے تختہ مشق بنایا، جنہوں نے اپنی ذاتیں پیش کر دی، پیارے آقا آپ کی شریعت کی تکمیل کے لیے ہم اپنی جان پیش کرنے کے لیے بھی حاضر ہیں، ہماری جان بھی قبول کر لیں تاکہ آپ کی شریعت مکمل ہو۔ قیامت تک کوئی امتی عمل کرے گا تو آپ کی شریعت کے احکام کو دیکھ کے عمل کرتا جائے گا۔ تو جنہوں نے شریعت کے احکام، آپ اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، مسائل جتنے بھی ہیں، تو آپ اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے وابستہ جو عبادات ہیں وہ تو سمجھ لیں گے، لیکن جو مسائل صحابہ کرام نے آ کے پوچھے، جس پر رب نے قرآن کی آیتیں اتاری، ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو صحابہ کی عظمتوں کو دل میں بسانا ہوگا، کیونکہ وہ صحابہ کرام نے پوچھے ہیں تو رب نے قرآن کی آیتیں نازل فرما کے اس کا حل بھی فرما دیا۔ اس لیے گرامی حضرات، آج کے اس افراط و تفریط کے ماحول میں ہم سب کو چاہیے ہم ان پاک ہستیوں کا ادب بھی کریں اور ان کی عظمتوں اور شانوں کو بیان کریں، جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی لذتوں سے سرشار کیا۔ ایمان نظر آنے والی چیز نہیں ہے، کیونکہ ایمان تو علامت سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہاں اگر مجسم ایمان دیکھنا ہو تو صحابہ کی ذات کو دیکھ لو، آمنو کما آمن الناس، یوں ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پروردگار ہم سب کو صحابہ کرام کی عظمت، رفت اور شان جو رب نے قرآن میں بیان کی، ان عظمتوں کو دل سے ماننے اور ان پاک ہستیوں کا ادب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ